ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حاضرین جمعہ، آپ کے سامنے مسلمانوں کی ذب و حالی کے تعلق سے، حالات حاضرہ کے تعلق سے آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک وہ دور تھا جس دور کو ہم دور جاہلیت، جہالت، سفاکیت، سفاہت، ضلالت کا مرکز والا دور کہتے تھے۔ اس کے بعد پھر عرب کے سنگلاخ سخت زمین میں روشن خیال، عرب کے سخت دلوں کو موم کرنے والا، ان کے اندر سے جہالت، برائی، سفاہت، سفاکیت، لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ، الغرض جتنی بھی اقسام کی برائیاں تھیں سبوں کو ختم کر کے اس زمین کو منور کر دیا اور کائنات کے چپے چپے، گوشے گوشے تک اس نور کو پہنچا دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب جب ہم حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی حالات پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ قوم جو دنیا کو علم سے روشناس کرا رہی تھی، یہی وہ قوم لوگوں کو سائنس کے میدان میں آگے بڑھا رہی تھی، یہی وہ قوم لوگوں کو تہذیب و تمدن سکھا رہی تھی، یہی وہ قوم لوگوں کو جنگ جدال سے روکتی تھی، یہی وہ قوم لوگوں کو حرام خوری سے بچاتی تھی، یہی وہ قوم لوگوں کو لوٹ کھسوٹ، غبن، دغا بازی، دھوکہ بازی سے بچایا کرتی تھی، تہذیب و تمدن کا درس دیا کرتی تھی، اعلیٰ اور بلند مقام پر فائز کرنے کے لیے اخلاق حسنہ کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ لیکن آج جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ قوم جو ذلیل، رسوا، ذلیل، زوال پذیر ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم بھوسا کھانے لگے اور آٹا کوئی دوسرے قوم کھانے لگی، یعنی دوسروں کی خرابیاں، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کے ظلم و تعدی کی جو ان کے پاس عادتیں تھیں، خصلتیں تھیں، جہالتیں تھیں، وہ ساری کی ساری صفات ہمارے اندر رچ بس گئی ہے، ہمارے خون میں ان کی ساری عادتیں قبیحہ ہمارے خون میں، رگ و ریشوں میں شامل ہو گئی ہے، اور وہ قوم ہمارے اخلاق حسنہ کو، ہماری تہذیب و تمدن کو، ہمارے اعلیٰ معیاری تعلیم کے درس کو حاصل کر کے وہ قوم آج حاکم ہے، اور آج ہم سب سے بڑے محکوم اور مظلوم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مختصر پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس کتاب کو تھامتے رکھتے ہوئے ہم نے اعلیٰ مقام حاصل کیا تھا، ہم نے بلندیاں حاصل کی تھی، ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں، تعجب کی بات ہے
کہ مسلمانوں کے تقریباً 99.9% لوگ، یعنی 99 اور پھر اس کے بعد 0.99 لے لیجئے، مسلمان قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرآن کو مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن اکثریت قرآن کو روایتی انداز سے پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی رمضان آیا، تراویح کا موقع آیا، پڑھ لیے، اس کے بعد پھر جیسے کہ تھا ویسے رہ گیا۔ آج اگر آپ مسلمانوں کے گھروں پر جائیے، کہیں پر اگر لڑائی ہو، کہیں پر اگر جھگڑا ہو، کہیں پر اگر فتنہ فساد ہو رہا ہو، اس جگہ پہ آپ جائیے، مسلمانوں کے گھروں سے، فتنہ خوروں کے گھروں سے، ایسے ظالم مسلمانوں کے گھروں سے جتنے لکڑیاں اور ڈنڈے نکلیں گے، اس مسلمان کے گھروں سے آپ ایک قلم مانگ کے دیکھیے نہیں نکلے گا۔ ایک قلم مانگ کے دیکھیے کہ بھائی قلم کی ضرورت ہے، آپ ایک قرآن مانگ کے دیکھیے، قرآن نہیں ملے گا۔ ڈنڈا اور لاٹھی کی جتنی ضرورت پڑ جائے وہ نکال سکتا ہے، لیکن گھر سے قلم نہیں نکال سکتا ہے، کیونکہ اس گھر میں تو پڑھا لکھا ہے ہی نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب کے یعنی قرآن مقدس کو تھامنے کی وجہ سے کسی کو بلند مقام عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، حشمت دیتا ہے، شان دیتا ہے، شوکت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وحدہ دیتا ہے، کرسی دیتا ہے، دنیا کے اندر ان کا عروج ہوتا ہے، لیکن اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ بالکل ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم کسی کو ذلیل کرتے ہیں، اس کتاب کو تھامنے کی وجہ سے ہم کسی کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت مسلمانوں کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے، عزت جو ہے ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن کہاں عزت ہے؟ کہاں عزت ہے؟ اگر ہمارے پاس خزانہ ہے تو اس کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے پاس پیٹرول کی ندیاں ہیں، اس پر بھی حاکم کوئی اور ہے، کوئی بھی آزاد نہیں ہے، کوئی بھی ہنستا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی عزت دار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا، ہمارے لیے ذلت و پسپائی مقدر ہو گئی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اسی کتاب کے ذریعے سے ہم تمہیں بلند مقام عطا کرتے ہیں اور اسی کتاب کی وجہ سے ہم تمہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا، جو میری کتاب سے، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، میں ان کی زندگی کو تباہی اور بربادی سے بھر دوں گا۔ یہ چیلنج کون کر رہا ہے؟ اگر ایک بڑا آدمی، بڑا نیتا آپ کو دھمکی دے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا؟ لیکن احکم الحاکمین، سارے سپر پاور کا مالک رب العزت آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، آپ کو ڈرا رہا ہے، آپ کو وارننگ دے رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے کتاب سے منہ موڑے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میں ان کی زندگی کو تباہی و بربادی سے بھر دوں گا۔ آج جو تباہی بربادی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اب کہیں گے اعراض کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ منہ موڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو لوگ صرف قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہی مجرم ہیں؟ یعنی قرآن کو نہ پڑھنا یہی صرف ظلم ہے؟ نہیں رے بھائی، قرآن کا نہ پڑھنا صرف یہی ظلم نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھ کر بھی اس پر عمل نہ کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، اللہ نے کہا ایسا کرنا ہے تو کرنا ہے، اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، اللہ نے جو کہا یہ نہیں کرنا پھر بھی اس کو کرنا، یہ اعراض ہے۔ اللہ نے جو کہا
اس کو نہیں کرنا، اس کو نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس کو کرتے رہنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور تباہی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشر یوم القیامۃ اعما۔ اور صرف دنیا ہی میں وہ ذلیل نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے مولوی صاحب اگر ہم نعوذ باللہ قرآن پر عمل کرنے لگیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، آپ کی بات سنیں گے تو ہمارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ جی یہ کیسی جہالت والے الفاظ، یہ منافقوں والی صفت ہے۔ یہ الفاظ منافقوں کے ہوا کرتے تھے جو قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، جو قرآن حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور یہ منافقین کی صفات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ جنگ تبوک کے موقع پر کچھ منافقین تھے، کچھ منافقین نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ ارے مولوی صاحب جو لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ ما رأیتو مثل ہؤلاء قرائنا، کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ مولوی صاحب جو لوگ ہیں نا، قاری صاحب لوگ جو ہے نا، ان کے جیسے ہم نے کھانے والا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ بہت کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بہت کھاتے ہیں۔ مولوی صاحب لوگ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب لوگ کتنا کھائیے گا، بہت کھاتے ہیں آپ لوگ، یہ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیسے ڈانٹ پلائی ہے کہ ما رأیتو مثل قرائنا ہؤلاء، یہ لوگ جو ہے نا بہت کھاتے ہیں، بہت کھاتے ہیں۔ اور کیا کہا، اور کیا الزام لگایا، اور کہا کہ اکذبا السنن، یہ مولوی صاحب لوگ بڑا جھوٹ بولتے ہیں جی، بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ مولوی صاحب لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلا الزام کیا لگایا؟ مولوی صاحب لوگ بہت کھاتے ہیں۔ دوسرا الزام کیا لگایا؟ یہ مولوی صاحب لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تیسرا کیا کہا؟ ما رأیت اجبنا عند اللقاء، میدان جنگ میں سب سے زیادہ اگر بزدل ہے تو مولوی صاحب لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا کہا؟ سب سے بڑا جھوٹا مولوی صاحب، اور مولوی صاحب سب سے زیادہ کھانے والے پیٹو، اور سب سے زیادہ بزدل مولوی صاحب ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو گالیاں دیا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہو، کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہو، اس کو زمین سے اس کا نام و نشان مٹانا ہو، تو ان کے جو رہنما ہیں، ان کے جو علماء ہیں، ان کے خلاف عوام کے دل میں نفرت بھر دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا رشتہ اس دین سے بالکل کٹ جاتا ہے۔ اگر آپ مولوی صاحب کو گالی دیں گے نا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لحوم العلماء مسمومہ، مولوی صاحب کو گالیاں مت دو، مولوی صاحب کی چگلیاں مت کیا کرو، مولاناؤں کی تم غیبت چگلیاں مت کیا کرو، کیونکہ ان کے گوشت بہت زہریلے ہیں۔ ان کا گوشت کوئی کھاتا ہے کیا؟ وَلَا يَكْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا کہا؟ ان کی غیبت مت کرو، ان کی غیبت کرنا ہی ان کا گوشت کھانا ہے۔ جو شخص مولوی صاحب لوگوں کی غیبت کرنا شروع کر دیا، اس کی زندگی تباہ ہو گئی، کیونکہ وہ مولویوں کی مذاق نہیں اڑا رہا ہے، وہ علماء کی مذاق، علماء کی جو ہے توہین نہیں کر رہا ہے، علماء کے ساتھ استہزاء نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے اس نے منافقین نے کیا کہا؟ مولوی صاحب لوگ زیادہ کھاتے ہیں، مولوی صاحب لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، مولوی صاحب لوگ بہت بزدل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے خلاف آیت کریمہ نازل فرما دی۔ وہاں پر ایک صحابہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو غصہ آیا اور کہا کذبتا، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے جو علماء کی شان میں گستاخی کی ہے، میں اسی بات کو نبی تک پہنچاؤں گا۔ ابھی یہ صحابی رسول پہنچے بھی نہیں نبی کے پاس، اللہ کو غصہ آیا اور وہاں سے آسمان سے آیت کریمہ نازل فرما دی اور کہا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون،
لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ رب العالمین نے مولوی صاحب کے مذاق کو اپنا مذاق سمجھا۔ کیا سمجھا بھائی؟ یعنی اگر آپ مولویوں کی مذاق اڑاتے ہیں، علماء کی مذاق اڑاتے ہیں، وہاں پر دیکھیے ان منافقوں نے جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، زبان پہ ایمان، انہوں نے کس کا مذاق اڑایا؟ علماء کا مذاق اڑایا، عالم دین کا مذاق اڑایا۔ غصہ کس کو آیا؟ اللہ کو غصہ آیا۔ آسمان سے اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم نے مولانا کے مذاق اڑایا، تم نے مولوی صاحب کا مذاق اڑایا، اس نے کہا اب اللہ و آیاتی، تم نے اللہ کا بھی مذاق اڑایا، تم نے رسول کا بھی مذاق اڑایا۔ کنتم تستہزئون، تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، تم دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہاری عرض کی عذر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ودیہ بن ثابت دوڑتے ہوئے گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول انما کننا نخوض و نلعب، اللہ کے رسول ہم لوگ صرف مذاق سے بول رہے تھے، مولوی صاحب لوگ بہت کھاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھ لیجئے، مذاق کرنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب آپ علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ قرآن کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں۔ جب اللہ سے، اللہ کے رسول سے، جب دین سے آپ کا رشتہ کٹ جائے گا تو اللہ رب العالمین آپ کو تباہ برباد نہیں کرے گا، تو پھر آپ کو اللہ روز عطا فرمائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص میرے حکم سے، میرے فرامین سے، علماء دین سے، کتاب اللہ سے جو مذاق کرے گا، میں ان کی زندگی کو تباہ کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ کہا ودیہ بن ثابت گیا، اے اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، ہم لوگ مذاق کر رہے تھے، اے مولوی صاحب کو ایسے ہی بول رہے تھے کہ وہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں، ہم لوگ مذاق کر رہے تھے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، اونٹ پر چڑھے، ودیہ بن ثابت نکیل بار بار پکڑ رہا تھا، اونٹ کے سامنے آ جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے پیر زخم ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ تستہزئون کنتم تستہزئون، ارے تم اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ وہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم مولوی صاحب کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ نے علماء کی توہین کو اپنی توہین سمجھا، علماء کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھا، علماء کے ساتھ گستاخی کو اپنے ساتھ گستاخی سمجھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج جو امت زوال پذیر ہے، آج اسی وجہ سے ہے کہ آج اکثریت علماء کرام کی توہین میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ذلیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دل سے ان کو برا جان رہے ہیں، ان کی کہیں پر عزت نہیں ہے، کہیں پر قدر نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زیادہ تر جو حاکم ہوا کرتے تھے، زیادہ تر جو لیڈر ہوا کرتے تھے، گورنر ہوا کرتے تھے، یا تو وہ حافظ قرآن ہوا کرتے تھے یا عالم دین ہوا کرتے تھے۔ پر اسلامی بھائیوں، وہاں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابی جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں سنایا، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، 10 لوگوں کو جو جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی گئی تھی، ان میں سے حضرت ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنائے، گورنر بنائے کوفہ کا جو عراق میں ہے۔ وہاں کے لوگوں نے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بھی تھے اور امامتی بھی کرتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت جن کو جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، جو گورنر بھی ہیں یعنی حاکم بھی ہیں، بڑے عہدے پر ہیں، لیکن پھر بھی جاتے ہیں اور لوگوں کی امامت کراتے ہیں۔ آج امامتی کون کرائے گا بھائی؟ اچھا وہ مولوی صاحب ہے نا، وہ غریب لوگ کرائیں گے، ہم تو بڑے عہدے پہ ہیں، ہم کیوں امامتی کرائیں بھائی؟ ہم کیوں آسان دیں؟ کیا اس صحابی رسول جن کو جنت کی خوشخبری مل چکی تھی اس سے زیادہ آپ عزت دار ہیں؟ نماز پڑھا رہے تھے، امام صاحب بھی ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے جا کر شکایت کی ہے عمر بن خطاب کو اور کہا ارے جو آدمی ہے نا آپ جس کو بھیجے ہیں کوفہ، وہ اچھا آدمی نہیں ہے،
حضرت عمر بن خطاب نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ کیا وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ میرے اوپر الزام ہے۔ آج بھی جب امامتی کراتے ہیں تو اس وقت ایک صاحب آئے گا اور جو زندگی بھر مسجد نہیں آتا، کبھی کبھار بھٹکے سے آ جاتا ہے، بھولے بھٹکے، وہ کہے گا ارے ہم جب بھی آتے ہیں مولوی صاحب کو مسجد میں نہیں دیکھتے ہیں، وہ کبھی کبھی آئے گا۔ مولوی صاحب ہائے کیا جی، مولوی صاحب داڑھی کاٹتے کیا جی؟ اس کی خود داڑھی نہیں ہے۔ کیا مولوی صاحب اب کبھی بھی دیکھے تو بازار میں گھومتے رہتے ہیں، وہ اپنے گھر کو نہیں سنبھال پائے گا، وہ اپنی بیوی کو کچھ نہیں بول پائے گا، اپنے بچوں کو نہیں سمجھا پائے گا، لیکن سارا غصہ گھر سے آ کر مولوی صاحب پر اتارے گا۔ ویسے ہی کوبہ کے اندر کیا، ایسے صحابی پر الزام لگایا۔ کیا کیا الزام لگایا؟ کہا کہ ولا یسیروا بالسریہ، یہ جنگ میں نہیں جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، یہ مولوی صاحب خالی بیٹھے رہتے ہیں، یہ حاکم صاحب۔ اور کیا کہا؟ ولا یقسموا بالسویہ، جب مال تقسیم کرتے ہیں تو برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ اچھا ایسا ہے؟ کہاں؟ تین الزام لگائے بڑے خطرناک۔ ولا یعدل بالقضیہ، اور کہتے ہیں جب فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف نہیں کرتے ہیں۔ تین الزام لگائے۔ اب دیکھیے مولوی صاحب پر خطرناک الزام لگ چکا۔ انہوں نے کہا، اللہ رب العالمین سے دعا کی، یا پروردگار اللہم ان کانا ھذا عبدک، پروردگار اگر یہ بندہ، اگر یہ جھوٹا ہے، ان کانا کذابا قام ریاء و سمعۃ، پروردگار اگر میں نے صحیح سے نماز نہیں پڑھائی، اگر میں نے انصاف نہیں کیا، اگر میں نے جنگ میں نہیں گئے، جبکہ وہ ایسے صحابہ رسول تھے کہ سارے کے سارے جنگ میں غزوات میں شامل ہوئے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر بھی گئے، 55 ہجری میں انتقال ہوا، بہت بڑے صحابی، یعنی جب وہی نازل ہونا شروع ہوا اس وقت 7ویں دن اسلام قبول کر لیے، یعنی 7ویں دن اسلام قبول کر، اتنے بڑے صحابی پر بھی کیسے منافقین لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں بخشتے ہیں۔ آج کے مولوی صاحب تو چھوڑیے، امام صاحب، اس وقت کی بات ہے، صحابہ رسول جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے ان کو بھی نہیں بخش رہے۔ دیکھیے یہ منافقوں کی عادتیں ہیں۔ کیا کہا؟ کہا کہ یہ تین کام نہیں کرتے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ سے بد دعا کی، پروردگار ان کانا ھذا عبدک کذابا، اے پروردگار اگر میں غلط ہوں مجھے سزا دے، اگر یہ بندہ جھوٹا ہے جس نے کہا کہ میں جنگ میں نہیں جاتا ہوں، جس نے کہا کہ میں صحیح سے تقسیم نہیں کرتا ہوں مال کو، جس نے کہا کہ میں ہمیشہ جو ہے کیا کرتے ہیں فیصلہ انصاف سے نہیں لیتا ہوں، پروردگار اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو میں بھی اس کے لیے 3 بد دعا کرتا ہوں، 3 بد دعائیں اس کے لیے کرتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فَأَتِلْ عُمْرَهُ، پروردگار اس کی عمر کو بڑھا دے۔ اب سوچیں گے اچھی دعا تو کیا، ارے بھائی اگر ہٹے کٹے چلتے پھرتے دنیا سے چلے گئے آپ کسی کا محتاج نہیں، لیکن بالکل بڈھے ہو گئے، عمر ہو گئی 100 سال 150 سال، انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے موت کب آئے۔ تو کبھی یہ نہیں کہنا کہ بھائی میرے لیے لمبی عمر کی دعا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارذل العمر، لمبی عمر سے پناہ چاہتے تھے، تو کیا کہا؟ فَأَتِلْ عُمْرَهُ، پروردگار اس کی عمر کو بڑھا دے۔ کیا کر دے؟ فَأَتِلْ عُمْرَهُ وَأَتِلْ فَقْرَهُ، پروردگار تو کیا کر اس کی زندگی میں تو فقیری کو، محتاجی کو تو بھر دے۔ دوسری دعا بد دعا، تیسری بد دعا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، پروردگار وَحَيِّزْ عَلَيْهِ وَعَرِّزْ عَلَيْهِ، پروردگار وَعَرِّزْ عَلَيْهِ الْفِتَنَ، پروردگار تو جب تک وہ فتنہ میں مبتلا نہیں ہوگا، ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا، پروردگار تو اسے موت نہیں دینا۔ حضرت عبد الرحمن سدیس کے راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی بوڑھا ہو گیا تھا، یعنی آنکھ کے جو یہ پلکیں ہیں نا بالکل جھک کے آنے کے باوجود بھی اس کو موت نہیں آتی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، اسی لیے
علماء کے شان میں کبھی گستاخی نہ کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، امت کے زوال کے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک عصبیت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اگر موقع دے تو دوسرا سبب جو عصبیت ہے، جس کی وجہ سے امت کے اندر انتشار پھیلتا ہے، دشمنیاں بڑھتی ہیں اور خانہ جنگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس تعلق سے آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو علماء کا مذاق اڑایا کرتا تھا، لوگوں کو ذلیل کیا کرتا تھا۔ جب ان کی موت ہو گئی، ان کی زبان کالی ہو گئی، ان کا جسم پورا کالا پڑ گیا، جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ لوگوں نے پوچھا اس حالت میں یہ کیوں پہنچ چکا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ صرف علماء کرام کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور ان کو ذلیل کرنے میں کبھی بھی یہ پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، ہمیشہ علماء کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اللہ نے ابھی سے ان کو اس سزا دینا شروع کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سبوں کو وہ سارے راستے اپنانے کی توفیق عطا فرما جس سے امت کے اندر عروج آئے، زوال کا خاتمہ ہو۔ پروردگار ہم سبوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے، پروردگار تو ان کی مدد فرما۔ پروردگار ہماری جو عظمت، شان و شوکت جو ختم ہو چکی ہے، پروردگار ہمیں دوبارہ واپس فرما۔ پروردگار ہم سب گنہگار ہیں، ہم سبوں کی توبہ قبول فرما۔ پروردگار دنیا میں ہمیں بہترین زندگی اور آخرت میں جنت الفردوس کا مقام عطا فرمانا۔ آمین۔ السلام علیکم۔